الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان جاوید احمد قادری حاضر خدمت ہے۔ آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں محبت رمضان پرائم کینیڈا ٹی وی کے زیر اہتمام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور کہیں بھی کسی بھی ممالک میں رہتے ہیں اور وہ یہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت خوبصورت موضوع ہے، والدین اور ان کے حقوق۔ جو اولاد ہوتی ہے اس کے بہت حقوق ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے جو حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ والدین ایسی ہستیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں جن کے ہم قدم چومیں تو ایسا لگتا ہے جنت میں ہم نے قدم رکھا ہے، اور جب ہم ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، جب ان کی زیارت کرتے ہیں تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ والدین وہ ہستی ہیں کہ جو بچے جب چھوٹا ہوتا ہے اس سے لے کے جب بڑا ہو جاتا ہے وب تک اس کا خیال، اور جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے وب بھی اس کا خیال، اس سے پیار، اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور والدین کے حقوق تو ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اس دین اسلام نے ماں باپ کو بہت عزتوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے نوازا، لیکن ہمیں دین نے، شریعت نے ہمیں بتایا کہ والدین سے کس طرح پیار کرنا چاہیے، والدین کا کس طرح ادب کرنا چاہیے۔ ہر جگہ پہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا وبالوالدین احسانا، اور کہیں پہ بڑی عزتیں رفعتیں والدین کو دی گئیں۔ لیکن جب بچہ ان سے بدتمیزی کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ والدین ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک احسان کیا گیا ہمارے پہ، کہ جو والدین جن کے حیات ہوتے ہیں تو ان کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، بچوں کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو آج میں اپنے گیسٹ کی جانب بڑھتا ہوں، خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا۔ حافظ عمار الحسن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو آج اب آپ ہمیں حمد پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، اور ہمیں ہمارے ناظرین کو جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ کے حمد پاک سن سکیں، جو پاکستان سے باہر کینیڈا میں جو مقیم ہیں، جو پاکستانی ہیں یا کسی بھی ممالک سے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کے حمد پاک سنیں اور سبحان اللہ پکار اٹھیں۔ بسم اللہ۔ کڑی قیامت سبحان اللہ ہی سر پہ آئی، الہی توبہ الہی توبہ، کڑی قیامت ہی سر پہ آئی، الہی توبہ الہی توبہ، تیرے ہی محبوب کی دہائی، تیرے ہی محبوب کی دہائی، الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ، ہزاروں لپٹی ہیں بلائیں، معاف کر دے میری خطائیں، ہزاروں لپٹی ہیں بلائیں، معاف کر دے میری خطائیں، میری خطائیں گٹائیں اسیاں کی سر پہ آئی، گٹائیں اسیاں کی سر پہ آئی، الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی
توبہ الہی توبہ الہی توبہ نہ جسم تڑا نہ جان تڑی۔ جو بے حیا عورتوں نے پیچھے ماحول بنایا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، ان کے بارے میں شاید نے کیا خوبصورت لکھا، نہ جسم تیڑا نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی، اے ترکا رب رحمان دے او دے حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے تے میڈے جسم تے میڈی مرضی اے وہم گمان انسان دائے، تیری روح ہے شاکر مالک دی، تے تیڑا ڈانچا قبرستان دائے، لہذا آکھیا کر الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ الہی توبہ۔ امیر کے حال پر کرم کر نہ کر ذلیل اس کو روز محشر، امیر کے حال پر کرم کے حال پر کرم کر نہ کر ذلیل اس کو روز محشر، نہ کر ذلیل اس کو روز محشر، دکھا دے یہ شان کبریائی، دکھا دے یہ شان کبریائی، دکھا دے یہ شان کبریائی، الہی توبہ الہی توبہ، تیرے ہی محبوب کی دہائی، الہی توبہ الہی توبہ۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، کیا خوبصورت انداز میں بحضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حمد پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ الہی توبہ الہی توبہ۔ انسان کو ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سرزد ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، بچہ ہے، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، گناہ تو سب سے سرزد ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا بے چوک میں گناہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور نیکیاں چھوٹی ہو یا بڑی ہو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، کہ کیا پتہ کون سی نیکی اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ جب اللہ رب العزت کو پسند آ جائے وہ نیکی تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہمیں والدین کی جو ادب ہے اس میں کمی نہیں لانی چاہیے۔ ماں باپ ہمیں کوئی حکم کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب بڑے ہوتے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، جب بڑے ہمیں کوئی کام کا کہتے ہیں، کہ ایک ماں کہتی ہے بیٹے کو کہ بیٹا پانی پلا، تو بچہ گیم کھیل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کر لیتا ہوں۔ لیکن جو ماں کا حکم ہے نا، ماں کے بارے میں کہا گیا، ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اف تک نہ کہو، اور جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اف تک نہ کہو تو پھر ان کی عظمت، ان کی شان بڑی وراء الورا ہے۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، جو ان سے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پھر وہ ایک ولی کامل بن جاتا
جاتا ہے، جب ماں باپ کی دعا لگ جاتی ہے پھر وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ احباب اسی وقت ناظرین اکرام دیکھیے گا کہ کہا گیا انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کی عظمت، جب بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے پانی پلا دو تو وہ کہتا ہے میں پلا دیتا ہوں، کر دیتا ہوں، تو اخیر اس کو ماں کہتی ہے بیٹا پھر پانی پلا دو، وہ پھر پانی پلانے کے لیے اٹھتا ہے تو کہتا ہے خود بھی اٹھ جائیں۔ یہ ماں باپ کی عزت جو ہے نا وہ ہمارے پہ لازم ہے۔ تو ناظرین اکرام بات یہ ہے، میں ایک جگہ پہ بات پڑھ رہا تھا کہ ناظرین اکرام دیکھیے گا جب ہم سحری کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں، محبت رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں، تو یہاں سے ہمیں کچھ سیکھ کے جانا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیے گا ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے باپ اپنے باپ کو کہتا ہے، بچوں کا کام ہوتا ہے سوال کرنا، تو اپنے باپ کو کہتا ہے بابا جان وہ کیا چیز ہے، تو بتایا یہ فلاں چیز ہے، کہا پھر وہی چیز پوچھتا ہے، کہا یہ کیا چیز ہے، کہا یہ وہی چیز ہے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، کہا اچھا۔ تو ایک جب باپ بڑھاپے میں پہنچا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے، کہا یہ بھی پہاڑ ہے، تو کہا بیٹا پھر پوچھا، کہا یہ دھندلا نظر آ رہا ہے، یہ ہے کیا، کہا پہاڑ ہے۔ اس نے باپ نے 2-4 دفعہ پوچھا۔ ناظرین اکرام بات دیکھیے گا، اس نے باپ نے 2-3 دفعہ پوچھا تو بچہ کہتا ہے آپ کو کہہ تو دیا ہے یہ پہاڑ ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ وقت یاد کر، وہ وقت نہ بھول جب میں نے تجھے پوچھا تھا، جب تو مجھ سے پوچھتا تھا بچپن میں نے تجھے 50 بار بتایا، آج میں نے تیرے سے 4 دفعہ پوچھا تو مجھے کہہ رہا ہے یہ وہی پہاڑ ہے، تو بدتمیزی کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام ماں باپ کا ادب بہت ضروری ہے، یہ والدین کے حقوق جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتا۔ لیکن جب بندے والدین ہوں تو والدین کی عظمت، والدین کی شان، جب ہم ان کی شان ہمیں پتہ چل جائے نا تو پھر ناظرین اکرام پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں جس کو پتہ چل جائے کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے تو پھر وہ زمانہ اس کی عزت کرتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، زمانہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو آئیے حافظ عمار الحسن صاحب سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور جب گفتگو کریں گے تو پھر حضور کی نعت بھی سنیں گے۔ تو حافظ صاحب آپ نے نعت کب سے سٹارٹ کی، نعت پڑھنا کب سے سٹارٹ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جاوید بھائی میں چھوٹی سی عمر میں ہی 5-7 سال کی عمر سے ہی میں الحمدللہ حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہوں۔ میری والدین نے میری تربیت کی، آپ نے مجھے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو تب بھی مجھے نعتوں کا بڑا شوق تھا، تو اسمبلی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتا تھا، جب بزم ہوتی تھی تب بھی میں سب سے آگے ہی الحمدللہ میری پوزیشنیں بھی آتی رہی ہیں کافی مرتبہ، اور میں بچپن سے ہی حضور کی نعت خوانی کر رہا ہوں۔ میں نے اسکول کے بعد پھر مدرسہ جوائن کیا تو مدرسے میں بھی الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا، تب سے ہی حضور کی نعت خوانی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام بہت اچھی بات ہے، والدین کی تربیت جب اچھی ہو تو پھر بچہ نعت خوان، عالم، حافظ قرآن بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام آپ دیکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہاڑ پر جاتے تھے، اللہ رب العزت سے گفتگو عرض کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا تو آپ جا رہے تھے تو غیب کے پردے سے آواز آئی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، اب تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، اور یہی دعا ہے جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں نا تو یہی دعا آڑے آ جاتی ہے اور ہم اس مشکل سے پار ہو جاتے ہیں۔ جب ماں کی دعا لگتی ہے نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا ناظرین کرام، جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم کوئی گھر لیں، کوئی گاڑی لیں، ہم اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، تو باپ آپ کے لیے دعا نہیں کرتا رہا کیا؟ باپ بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہے، باپ آپ کے لیے خون پسینہ ایک کر کے آپ کے لیے اتنے پیسے، آپ کے لیے روٹی، آپ کے کپڑے، آپ کے لیے گھر کا اہتمام کرتا ہے، اس سب کا اہتمام باپ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے تو باپ اہتمام کرتا ہے، اتنا کچھ باپ کرتا ہے۔ لیکن جب ہمیں دولت ملتی ہے، ہم گھر بناتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اگر ہم یہ لکھیں یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے، اللہ رب العزت کی قسم باپ کا دل جب خوش ہوگا نا تو بڑی دعائیں ملیں گی، جب دعائیں ملیں گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو آئیے حافظ عمار الحسن صاحب سے نعت سماعت کرتے ہیں۔ آپ سب کون سی نعت سنائیں گے آپ ہمیں؟ آپ نے مدینہ پاک کے حوالے سے ماشاءاللہ بتایا تو مجھے تو میں اسی کے چند اشعار پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ۔
مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے مکہ 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 تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے ہر شہر سے بڑھ کر ہر شہر سے بڑھ کر ہمیں کیوں بائے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا وہ دل بھی تو میں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے واللہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ
سازشوں نے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، یہ پرائم کینیڈا ٹی وی دیکھنے والے محبت رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والوں کی فرمائش تھی کہ مدینہ مدینہ ہونا چاہیے، کیونکہ کافی پچھلے سال بھی لوگ مدینہ پاک نہیں جا سکے، اس سال بھی نہیں جا سکے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ تو دعا فرمائے اللہ کریم اس کرونا کی وبا کو دور فرمائے اور ہم سب کو جلد از جلد مدینہ پاک کے حاضر نصیب فرمائے۔ ہر بندے کے دل میں یہی تڑپ ہے کہ مدینہ پاک جاؤں، کیونکہ آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ اور پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا۔ آئیے ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم گفتگو بھی سماعت کر رہے ہیں، حضور کی نعت بھی سماعت کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، آپ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے گا محبت رمضان۔